کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں ایک نیا انٹرنیشنل پاور سینٹر ابھر رہا ہے؟ دنیا کا ایک نیا طاقتور مرکز سامنے آ رہا ہے جو عالمی معاشی نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں برکس کی۔ جی ہاں، برکس جو کبھی 5 ممالک یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل تھا، اب ایک عالمی تحریک بنتا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2024 تک 40+ کنٹریز نے برکس میں شامل ہونے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عالمی نظام میں امریکن ڈالرز کی سپرمیسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ برکس کی ایکسپینشن کیسے دنیا کے پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ کو تبدیل کر سکتی ہے۔ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو ریسنٹ اور ڈیپ انسائٹس مل سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ برکس کی 5 کنٹریز کے آرگنائزیشن سے لے کر ایک عالمی اتحاد بننے تک کا سفر کیسا رہا۔ برکس ایکچولی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا ایک گروپ تھا، مگر آج یہ ایک وسیع پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ اس میں ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ایمرجنگ اکانومیز اپنے اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کو محفوظ کر رہی ہیں۔ 2024 تک 47 سے زائد ممالک کی دلچسپی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک آرگنائزیشن نہیں رہی بلکہ ایک بہت بڑا عالمی معاشی اتحاد بن چکا ہے جو موجودہ طاقت کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنٹریز امریکن ڈالر پر اپنی ڈیپینڈنس کم کر سکیں۔ برکس کا یہ اہم قدم ان کے نیو ڈیولپمنٹ بینک سے صاف ظاہر ہوتا ہے، جس نے انفراسٹرکچر کے 99 پروجیکٹس کے لیے $33 بلین سے زائد کی منظوری دے دی ہے، جو IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کا ایک بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کنٹریز کی ڈی ڈالرائزیشن کی کوششیں تو بہت عرصے سے جاری ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی کازان میں ہونے والے برکس سمٹ میں تمام برکس کنٹریز نے برکس کی اپنی کرنسی برکس کوئن کے نام سے متعارف کروانے کی تجویز دے دی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے اپنی کرنسی کو مزید اسٹرانگ کرنے اور امریکن ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل یوان کے نام سے متعارف کروائی ہے۔ چائنا نے چائنیز انٹرا بینک پیمنٹ سسٹم کے نام سے ایک سسٹم متعارف کروایا ہے جس میں زیادہ تر ٹرانزیکشن لوکل کرنسیز کے ذریعے ہوتی ہیں اور اس کے تھرو اب تک 60% ٹرانزیکشنز لوکل کرنسیز میں ہو رہی ہیں۔ ریسنٹلی رشیا اور ایران کے درمیان ایک بڑا قدم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نیشنل پیمنٹ سسٹم کو آپس میں لنک کر لیا ہے، جس کے ذریعے وہ سوئفٹ سسٹم اور امریکن ڈالر کو بائی پاس کر کے روبلز اور ریال میں ٹریڈ کر رہی ہیں۔ ان اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ ایسے تمام کانٹریکٹس برکس کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں اور ان کا امریکن ڈالر پر ڈیپینڈنس کم ہو رہا ہے۔ اگست 2024 میں آذربائیجان نے برکس میں شامل ہونے کی باضابطہ درخواست دی اور ملیشیا بھی اب اس پروسیس میں شامل ہو چکا ہے۔ ملیشیا کے لیڈرز کا خیال ہے کہ برکس میں شمولیت سے ان کا ملک ایک اہم اکنامک پاور کے طور پر ابھرے گا۔ موجودہ برکس کنٹریز 2 بلین سے زائد پاپولیشن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی GDP آسیان ممالک سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ الائنس ان ممالک کو نہ صرف اکنامک بینیفٹ دے گا بلکہ انہیں ویسٹرن پالیسیز کا ایک اہم سبسٹیٹیوٹ بھی فراہم کرے گا۔ چائنا برکس کی توسیع کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور اس کا ماننا ہے کہ نئے ممبرز کی شمولیت عالمی توازن کو زیادہ انصاف پر مبنی بنانے میں مدد دے گی۔ تھائی لینڈ اور ویتنام جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے تاکہ وہ برکس کی مدد سے عالمی مالیاتی نظام میں اپنے کردار کو مزید مضبوط کر سکیں۔ برکس کنٹریز گلوبل GDP کا تقریباً 32.5% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جبکہ G7 29.3% کرتا ہے اور برکس کی یہ GDP G7 سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ برکس محض اب ایک ایمرجنگ آرگنائزیشن نہیں رہی بلکہ ایک طاقتور اکنامک اتحاد بن چکا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ برکس ایکسپینشن کی گلوبل انرجی اور ریسورسز پر کیا امپیکٹ ہوگا۔ برکس ایکسپینشن کا سب سے بڑا اثر انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ پر ہو رہا ہے کیونکہ UAE، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ایران اور ایتھوپیا جیسے ممالک کی برکس میں شمولیت سے اب برکس دنیا کی 45.1% آئل کو کنٹرول کر رہا ہے، جس سے یہ پروڈکشن نہ صرف اکانومی بلکہ انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ میں بھی ایک اہم قوت بن چکا ہے۔ ان ایڈیشن برکس کے پاس کئی ریئر منرلز ہیں جو کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس طرح ان تمام اقدامات سے یہ ایک نئی سپر پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ برکس تمام ڈیولپنگ نیشنز کے لیے ایک نیا ماڈل بنتا جا رہا ہے۔ برکس نے تمام ممالک کے انفراسٹرکچر میں میسو انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز مزید اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان فیوچر برکس ان تمام ڈیولپنگ کنٹریز بلکہ تمام علاقوں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ گلوبل آرڈر سے تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی متبادل ڈھونڈ رہے ہیں۔ برکس کی بڑھتی ہوئی ایکسپینشن عالمی سیاسی منظرنامے کو بھی تبدیل کر رہی ہے۔
आज जब दुनिया पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का डोमिनेंस है और ब्रिक्स का उभरना इस बात की अलामत है कि आलमी ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है और आने वाले सालों में बहुत बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। जैसे जैसे ये इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा है, मजीद कंट्रीज इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। हमें एक ऐसे आलमी निज़ाम की झलक नजर आती है जहाँ न सिर्फ इक्तिसादी फैसले बल्कि जियोपॉलिटिक्स की हिकमत अमली भी एक कसीर जहती शक्ल इख्तियार कर सकती है। ब्रिक्स की इस नई दुनिया में जहाँ इक्तिसादी फैसले वाशिंगटन या ब्रसेल्स में नहीं बल्कि बीजिंग, दिल्ली और ब्राजीलिया और मॉस्को में होते हैं, शायद अब बैलेंस ऑफ पावर भी बदल जाए या ताकत की तारीफ ही बदल जाए। सवाल ये है क्या एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आ चुका है या सिर्फ एक तब्दीली की इब्तिदा है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।